بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ہفتہ مکمل ہونے کو قرآن مجید کے مختلف پاروں کے مختلف موضوعات لیے آپ کے ساتھ یہاں سامنا کرتا رہتا ہوں۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار اور آپ لوگوں سے بھی جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں۔ آج 7واں پارہ جو ہے اس کی گفتگو ہم کریں گے۔ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے اختتامی چند رکوعات ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ انعام جو ہے اس کے 13 رکوع جو ہے وہ شامل ہیں۔ سورہ مائدہ کا جہاں تک ذکر ہے، اس پارے کے بالکل ابتدائی حصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر فرمایا ہے کہ قسمیں جو ہے ان کی دو جو ہے وہ اقسام، دو اشکال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ہم بات بے بات قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، قسمیں کھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ بات بے بات ہم اپنی باتوں میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، وہ قرآن مجید کی قسم، ایسی جو ہے وہ قسمیں ایک ہو گئیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہم ارادتاً کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بے مقصد بے ارادہ قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تم سے پوچھ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا، بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جو تم دل کے ارادے سے پختہ باندھتے ہو۔ اب جو قسم بے ارادہ اٹھائی جائے اس پر تو کوئی باز پرس نہیں، کوئی اس کے ٹوٹ جانے کا کفارہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن جو ارادتاً قسم کھائی گئی ہو، اگر ہم وہ قسم توڑ ڈالتے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 یعنی 89 میں قسموں کا ذکر کرتے کرتے ان کا کفارہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم دل کے ارادے سے اٹھائی گئی قسم کو توڑتے ہو تو پھر 10 مساکین کا کھانا جو ہے وہ تمہیں دینا ہوگا، یا پھر غلام آزاد کرنا ہوگا، یا اگر یہ نہیں تو 3 دن مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 13 میں حج کے دوران احرام باندھے ہوئے کون سا شکار کرنا جائز اور کون سا شکار کرنا درست نہیں، اس کا ذکر۔ خشکی کے شکار سے منع فرمایا گیا ہے اور سمندر کے شکار کو جو ہے وہ جائز رکھا گیا، حلال رکھا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں سورہ مائدہ کے جو آخری حصہ ہے اس کا آخری نصف ہے، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہو تو اس وصیت کے وقت 2 معزز دیندار لوگ جو ہے گواہ بنا لیے جائیں، اور اگر کہیں وہ سفر میں ہے اور وہاں موت کا وقت آ گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے ہی جان پہچان والے 2 جو ہے وہ گواہ مقرر کرے۔ اگر غیر لوگ بھی مل جاتے ہیں 2 گواہ اور وہ دیندار نظر آتے ہیں تو انہیں بھی گواہ بنا لینے میں حرج نہیں ہوگا وصیت کے وقت۔ پھر رکوع نمبر 15 اور 16 میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیگر انبیاء اور رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول چنا اور انہیں انجیل جو ہے وہ عطا فرمائی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا اے عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا میں تو انہیں ایک اللہ کا پیغام دیتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان پر نگران تھا، تو جانتا ہے وہ کتنا دین پر کاربند رہے اور کتنا نہیں۔
اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے۔ انعام چوپائے کو کہا جاتا ہے، انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، سورہ انعام قرآن مجید کی اب ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کے بعد پہلی صورت ہے لمبی جو مکی صورت ہے۔ مدنی صورتوں میں آپ کو عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات، معاملات، معاشرت اور زندگی کے مختلف اصول بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ اب جب مکی صورتیں ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے ان میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا ہے، عقائد کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ 5 بنیادی عقائد ہیں مسلمانوں کے: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اگر آپ سورہ انعام کا بھی، سورہ انعام کا جو مکمل مطالعہ ہے، سورہ انعام کا جو مکمل حصہ ہے اس 7ویں پارے میں، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی توحید کا اور پھر آخرت کا بار بار ذکر کیا ہے ان 13 رکوعوں میں جو یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنی صفات، اپنے افعال گنواتے ہوئے انسان کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو کیا اللہ جو تمہارے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری عمر کی ایک مدت مقرر کر دی، وہ اللہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کہ وہ ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی اللہ ہے، جو زمینوں میں بھی اللہ ہے، جو جانتا ہے تمہاری ظاہری باتوں کو بھی اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر کبھی یوں کہا جاتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے ہونے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا، ہٹانے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے ان کی پکڑ کر سکتا ہے اور جتنی چاہے انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے فالق الحب والنوى، وہی دانوں کو پھاڑتا ہے، وفالق الاصباح، اور وہی صبح کو جو ہے وہ بیدار کرتا ہے، صبح کو لاتا ہے رات کا پردہ چیر کر۔ کوئی ہے اور ایسا جو تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ اور کبھی پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری صرف صفات گنوا کر انسان کی توجہ دلاتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر، بے شک تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی۔ اب جو کوئی ان روشن نشانیوں سے، بصائر سے بصیرت حاصل کرے تو اس کے اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ اس کا اجر ہوگا، اور اگر وہ ان بصیرت بری نشانیوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کا وبال بھی اسی پر۔ آیت نمبر 104 میں اللہ نے واضح اس کا اعلان فرما دیا ہے۔ رسالت کا بھی ذکر موجود اس میں، مختلف انبیاء کرام کا بھی، لیکن جو خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ انسان یہاں دنیا میں بھیج دیا گیا تو بس یہاں دنیا میں ہی وہ اس کا سامان نہیں بن گیا، ایک دن اس نے اللہ کے ہاں واپس بھی لوٹنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے لیے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ جو کفار ہیں وہ تو یہ تصور رکھتے تھے، جیسے کہ آیت نمبر 29 میں ان کا تصور ہے، قالو، وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیا کی زندگانی، بس یہی زندگانی ہے اور ہم دوبارہ بیدار نہیں کیے جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں آگے ہی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ زندگی تو کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی صرف ان کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوں گے۔ پھر یہیں اس سورہ مبارکہ میں، سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہمیں نصیحت فرمائی، ایک اور جو تلقین کی، جو ہمیں
اپنانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دوسرے کے معبودوں کو، جو باطل معبود دوسرے لوگ پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے ہیں، انہیں برا بلا نہیں کہنا چاہیے، انہیں گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہوگا یہ کہ جواب میں وہ معبود برحق اللہ کو جو ہے وہ برا کہنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ وہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا کوئی غلط چلتا ہے اسے سمجھائیے ضرور، لیکن اس کے معبودوں کو جنہیں وہ پکارتا ہے انہیں گالی گلوچ کرنے اور انہیں برا کہنے سے اجتناب کیجئے، بچیے۔ کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت برا کہو، مت گالی دو ان معبودوں کو جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ یہ پھر گالی دینا شروع کر دیں گے اللہ کو دشمنی میں، بے علمی میں، لا علم ہوتے ہوئے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ ہمیں آج کے اس پورے جو ہے وہ پیرائے میں، آج کے پورے سبق میں جو اصل نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ساری کی ساری صفات کا حامل جب اللہ ہے، جب اس ذات جیسی کوئی اور ذات دنیا و کائنات میں موجود نہیں ہے، تو پھر ہمیں گردن بھی اس کے سامنے جھکانی چاہیے، ہمیں گھٹنے بھی اس کے سامنے ٹیکنے چاہیے، ہمیں دستے دراز دعا کے لیے اس کے سامنے کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آرزویں، اپنی عاجزی اور سارا کا سارا لگاؤ اپنا صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔